والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہیں۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہیں، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہیں، اور چھوڑ جان یہ کہہ کر اعظم، شاعر لکھ رہا ہے کہ میں ہر چیز مدینے چھوڑ کے آیا ہوں، کہ چھوڑ دلو جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد کبریاء شفیع و جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدہا سرور کائنات فخر موجودات صدر بزم کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد، عزیز القدر حاضرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی دو معروف آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات بینات دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے ایک عظیم معجزے دا ذکر فرمایا، جنہوں معجزہ
شق القمر کیا جاندہ ہے، انشقاق قمر یعنی چاند توڑنا۔ آج انشاءاللہ العزیز اسیں نبی کریم علیہ السلام دے اس عظیم معجزے دے اتے میں گفتگو عرض کروں گا۔ تو اس حوالے دے نال آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، یعنی چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارکہ وال اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ میں یعنی میرا دورہ مقدس اور قیامت اس طرح ملے کہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس دے اندر ملیاں نے۔ تو چاند دا ٹوٹنا ایک قیامت دی نشانی ہے۔ اس تو قبل اس تو پہلے نبیاں دے انتظار ہوندے سن کہ کوئی نبی آوے گا، کوئی نبی آوے گا، کوئی نبی آوے گا، مگر نبی پاک تو بعد نبی نہیں آوے گا، فرمایا بس قیامت آوے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام دی آمد طیبہ اس بات دی نشانی ہے کہ ہون ختم نبوت نو ختم کر دیتا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت بن کے تشریف لے آئے نے۔ تو عزیزانی جی وقار، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد نبی نہیں آوے گا، بس قیامت آوے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو چاند دا ٹوٹنا ایک قیامت دی نشانی کیوں فرمایا گیا؟ وجہ کی؟ کفار مکہ، مکے دے کافر، انہاں دا اے عقیدہ سی کہ انسان مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوگے گا، انسان مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوگے گا۔ تو گرامی قدر اباب او نبی کریم علیہ السلام نو معاذ اللہ جھٹلامن واسطے ایک کہندے سن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی کہندے ہو قیامت آوے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، تو اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنے بڑے سیارے جڑے زمین تو کئی گنا بڑے نے، کئی ہزار گنا بڑے نے، تے ایک کیویں ٹوٹ سکتے نے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، فرمایا کہ شمس اے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے گا، چاند اے بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگے اللہ فرماندہ کہ پہاڑ اے روئی دی طرح آسمان تے اڑ دے ہومن گے۔ تو کافر کہنے لگے کیویں ہوئے گا؟ تو میرے نبی نے چاند توڑ کے بکھا دیتا، تو دسیا کہ اگر چاند ٹوٹ سکتا ہے تو باقی سیارے بھی ٹوٹ سکتے نے، باقی کرے بھی ٹوٹ سکتے نے۔ اس واسطے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ہن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے چاند نہیں توڑیا، حضور نے چاند نہیں توڑیا، حالانکہ
علماء احادیث تواتر تک پہنچ چکی ہیں انشقاق کمر دے حوالے نال کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی انہاں دا ذکر فرمایا. احادیث دے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے چاند توڑیا. ہن جڑے لوگ کہندے نے نہیں توڑیا وہ کہندے نے کہ اے آیت قیامت والے دن واسطے کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن چاند ٹوٹ جائے گا. مگر اگلی آیت پاک پڑھو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَتَيْن يُعْرِضُوا. وَإِن يَرَوْا نے دسیا کہ چاند ٹوٹن دا واقعہ اجے ہونا نہیں ہے ہو چکے ہیں. اے میرے نبی دا معجزہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے چاند توڑ دیتا ہے. ہن بعد لوگاں جدو چاند ٹوٹیا ادوں بھی ویکھ کے آکھیا بھئی اے چاند ٹوٹیا نہیں اے جادو ہے معاذ اللہ. گرامی قدر احباب معلوم ہو گیا کہ چاند ٹوٹن دا واقعہ اجے ہونا نہیں ہو چکے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے چاند توڑیا. عزیزان من ہن چاند ٹوٹن دا واقعہ کیویں پیش آیا اور چاند ٹوٹن تو بعد کی ہویا ایدی میں آج اب آپ اباب دے سامنے تفصیل پیش کرنی ہے. وقت تھوڑا ہے وقت دے قلت دے مد نظر میں کچھ چند گزارشات پیش کرنی ہیں. عزیزان من نبی کریم علیہ السلام نو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجیا. کی بنا کے؟ معجزہ. ہون جدو حضور نے پہاڑیاں تے چڑھ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. فرمایا لوگوں میں تھاڑے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. تو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے لوگ غریب صحابہ حضرت حبیب نو انج کر کے جلدی جلدی مکے آ مینو تیرے نال کام نہیں. جدو حبیب مکے دے اندر آیا مکے دبار ابو جال نے ایدہ استقبال کیتا انہوں خوش آمدید کیتا تے ایدے کنہ دے وچ روئی پا دیتی حبیب دے. آکھیا کہ جننے دن مکے دے وچ رہنے اے روئیاں نہیں نکالنے. حبیب آکھیا ایدی وجہ کی؟ آکھیا وجہ تینوں حویلی جا کے دساں. جدو حویلی ابو جال لے کے آیا حبیب نو ایتھے کافران دے بڑے بڑے وڈے سردار مکے دے سردار امیہ بن خلف آس بن وائل اتبا اتیبہ شیبہ بڑے بڑے چودری بیٹھے انہاں اٹھ کے استقبال کیتا. تے کہنے لگا ابو جال حبیب گالے وے میرا ایک بھتیجا ہے 40 سال انہیں ساڑھے بیچ صحیح گزارے نے پر 40 سالان دے بعد بڑیاں عجیب گلنا کر دے تے او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آکھے عجیب گلنا کر دے. حبیب کہنے لگا کی کہن دے؟ آکھے ابو جال کی کہن دے؟ آکھے حبیب او کہن دے کہ بھائی آج جڑے 360 خدا تسی کعبے بیچ بنا کے رکھے نے نا جڑا تیرا تے میرا خدا ہے کہندہ اے سارے جھوٹے ہیں ایک کوئی رب ہے تو نظر بھی نہیں ہوندہ تے سارا کچھ ویکھ رہے ہیں. تے اے بھی کہندہ کہ انسان مر کے دوبارہ زندہ ہوئے گا تے اسی کہندہ کہ انسان مر کے زندہ نہیں ہوئے گا. تے عجیب معاذ اللہ گلنا کردہ ہے تے تو سیانہ بھی ہیں تاجر بھی ہیں حکیم بھی ہیں تے دم بھی کر لینا ہے. تے میں تینوں بلایا ہے کہ او دا کوئی علاج کریے معاذ اللہ. حبیب کہنے لگا کہندہ تے محمد ٹھیک ہی ہے
کہندا تے ٹھیک ہی آکھیا او کیویں؟ حبیب کہن لگا جیڑا رب انسان نو ایک وار بنا سکتا ہے وہ دوجی وار بھی بنا سکتا ہے. گلاں تے اودیاں ٹھیک ہی نہیں. ایدہ مضمون قرآن دے اندر رب نے بھی بیان فرمایا. پڑھئے قرآن جڑے بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ. آؤ عزیزان وال اللہ فرماندہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. کدھر رب فرما رہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. حبیب کہنا اللہ فرماتا ہے کہ قل یحییھا الذی انشأھا فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. اللہ فرماتا ہے کہ میں مٹی دے نال انسان نو پیدا کیتا پھر مٹی وچ داخل کر دے مگا تے پھر مٹی وچوں باہر نکال لوں. اللہ فرماتا قل یحییھا الذی انشأھا فرمایا کہ محبوبہ فرما دیو کہ جڑا رب ایک وار انسان نو بنا سکتا ہے دوجی وار بھی بنا سکتا ہے. دوجی وار بھی رب بنا سکتا ہے. عزیزان اسی بکار کیونکہ انسان جیڑی بھی چیز ہوئے پہلی وار بنانا مشکل ہے دوجی وار بنانا آسان کام ہے. حبیب کہنے لگا بھائی ابو جال وہ کہندا تے ٹھیک ہی ہے. ابو جال کہنے لگا بھائی نہیں میری حویلی بہ کے محمد دی سائیڈ نہیں لینی. میں تو میرا بچپن دا یار ہے تینوں میں بلایا بھائی انہوں کوئی دم کر او دا دماغی توازن دے بعد اللہ او دا دم کر او دی دوائی دے. گرامی قدر اباب حبیب کہنے لگا محمد ٹھیک کہتا ہے. ادھر ابو جال کہتا بھائی تینوں پتہ ہے کہ میں بڑا وڈا تاجر ہاں بتاں دی میری فیکٹری ہے تے ملک شام ملک ایران عراق جتنے ارد گرد ممالک ہیں انہاں وچ میرے بت جاندے نے میرے بت بڑے مشہور نے. تے انج بھائی اے گل انج کہ اگر او محمد انج کہہ رہے ہیں تو پھر تے میری چودرہ پونا بھی گیا نہ میرے بہت وکنے نے ہر چیز کاروبار سب کچھ تے ٹھپ ہو گیا. تو لہذا کچھ سوچ طریقے عرب پڑھ کے بیکھو اے جڑے کافر سن نہ کافر انہاں جدو سفر تے جانا انہاں مٹھائی نال لے لیں تو انہاں دا جدو دل کرنا انہاں اسی مٹھائی دا بت بنا لینا عبادت دا دل کرنا تے او دی عبادت کر لینی تو جدو دل کرنا بھوک لگنی تے انہوں ہی کھا لینا. اے انج کر دے سر. ادھر ابو جال کہنے لگا بھائی دم کر جے اگر دم نال کام نہیں چلدا تے پھر محمد نو کوئی دوائی دے تو حکیم بھی. میں نو لوگ ابو الحکمہ کہندے نے حکمت دا باپ تے دم کر. اے پہلا میرے نبی نو دم کرن واسطے نہیں آیا. اس تو اگے بھی ایک آیا سی جدا نام سی زماد مکہ دے اندر بڑا مشہور دم سی کردہ سی انسان نو جن چمڑے ہوندے ہوندے جن نکال دیندا سی. لوگاں نے انہوں بھی بلایا تے آ محمد نو دم کر. او جدو میرے نبی دے سامنے بیٹھا نا اجی او شروع نہیں ہویا میرے نبی شروع ہو گئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی
علا. ادھر جڑے ویلے میرے نبی نے اے پڑھیا نا، او جڑا میرے نبی نو دم کرن آیا انہیں عرض کیتی حضور پھر پڑھیا جے، پھر پڑھو. میرے نبی نے دوسری بار پھر پڑھے، آکھے حضور ایک بار اور پڑھو. میرے نبی نے پھر پڑھیا. چوتھی بار میرے نبی دے قدماں تے گر گیا، کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا. اور جڑا میرے نبی نو دم کرن آیا تے بے دام ہو کے حضور دا غلام بن کے جا رہا. ادھر حبیب آیا میرے نبی نو دم کرن. ابو جہل کہنے لگا بھائی کچھ بھی کر، جو مرضی کر، پر ایک بار محمد نو دم کر. جے دم نال کام نہیں چلتا پھر دوائی دے. حبیب کہنے لگا پھر محمد نو بلاؤ، محمد نو بلاؤ. ہن چلیے عشق دی وادی چ جڑے بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ. ٹواں چھڑ دے ہوتے اگے اگے ہو جاؤ. اے جڑا تھوڑے جا اے پور کرو مہربانی، اگے اگے ہو، کیونکہ سانو بھی پھر مزہ آوے نا تقریر کرن دا. جائیاں اور بھی بڑیاں اگے سرگودا تقریباً 5-6 سال جمعہ پڑھاندے رہے ہیں. بڑا لطف اتھ بھی آیا. تسی بھی چنگے ہو، میری گل سن دے بھی ہو، سمجھ دے بھی ہو، تو اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. آؤ عزیزان مل. ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں گا، دس کرے گا کی؟ حبیب کہنے لگا کرنا کی جڑے ویلے محمد آوے گا میں او دا ہاتھ پکڑاں گا، نبض ویکھاں گا، مسئلہ ویکھ کے دوائی دے دیواں گا. ابو جہل کہنے لگا بھائی نا او دا ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی ہے. آکھیا نا بھائی او دا ہاتھ پھڑ لئیے گلہ ختم ہو جاندیاں نے. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا آئی تے وجہ ہے جدا ہاتھ محمد پھڑ لیندا ہے پھر او دا ہاتھ او رب دیاں ہتھاں چ پکڑا دیندا ہے. آکھیا آج تے وجہ ہے بجنی دب کے میں بولے انہی دب کے سبحان اللہ تو سانی بولے. بولو سبحان اللہ. گرامی یہ قدر حضرات ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ فرماندہ میرا ہاتھ محمد دا ہاتھ، محمد دا ہاتھ میرا ہاتھ. اے میں نہیں قرآن کہہ رہے. حبیب کہنے لگا بھائی، ابو جہل کہنے لگا نا بھائی ہاتھ نہیں پکڑنا، نبض نہیں بیکھنا. ہاتھ پھاڑ لئیے تو گل گئی. آکھے ایک بار محمد نو بلاؤ تو صحیح، ایک بار محمد نو بلاؤ. آؤ عزیزان من. ابو جہل کہنے لگا میں بلاتے دیواں گا پر دس کریں گا کی؟ حبیب کہنے لگا کرنا کیے جڑے ویلے محمد آوے گا آ کے میرے قریب بیٹھے گا میں صرف 2-4 گلاں کراں گا. گلاں دے وچ مینوں مرض دا پتہ لگ جاوے گا، میں او دی دوائی دے دیواں گا. حبیب کہنے لگا بھائی نا. ابو جہل کہنے لگا بھائی نا گلاں کر لئیے گلاں مک جاندیاں نے، گلاں کر لئیے گلاں مک جاندیاں نے. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا آئی تے وجہ ہے او محمد ایڈیاں مٹھیاں گلاں کردا ہے، گلاں تو پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے. آکھیا نا بھائی نا گل کر لئیے تو گل مک جاندی ہے. گلاں کر لئیے گلاں ختم ہو جاندی ہیں. وہ مٹھا ہی بڑا ہے. اینیاں مٹھیاں گلاں کردا کہ گلاں بچوں پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے. میاں صاحب فرماندے نے کک سوادنا مشری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالو گلہ محمد دیاں مٹھیاں. گرامی یہ قدر حضرات ابو جہل کہنے لگا بھائی نا گلہ کریے تے گلہ ختم. آکھیا جے کل دی گل کل دی میں اپنی مٹھی دے بے 6 کنکریاں لے کے گیا.
کتنیاں اروڑیاں 6 لے کے گیا تے میں محمد دے سامنے کھڑا ہویا تے میں آکھیا 10 جے نبی ہے تے میری مٹھی وچ کیے جے نبی ہے میری مٹھی وچ کیے جلپا والے ہون بھی سبحان اللہ نہ بولی تے میں نو بڑا دکھ لگنا ہے سوال دے وچ جواب آکھیا جے نبی ہے تے 10 مٹھی وچ اوہنا تے 10 مٹھی وچ کیے گرامی قدر احباب جڑے لوگ کہتے ہیں کہ نبی نو دیوار دے پچھے دا نہیں پتا وہ اینا تے ابو جال نو بھی پتا سی کہ نبی 10 لیندہ مٹھی ویچ کیے گرامی قدر احباب آکھیا مٹھی ویچ کیے میرے نبی نے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی ویچ کیے آقا دی نبوت تو کہنے لگے بھائی نبوت کیڑی ہے فرمایا نبوت اے بے کہ اگر مٹھی وچ جو ہے او دسے میں کیاں نبوت دا تو پتا پھر چلے گا گرامی قدر احباب ادھر ابو جال مولانا روم لکھ دیں آپ فرماندے نے ابو جال دے ہتھاں وچ مٹھی وچ کنکریاں تے ہس کے ابو جال میرے نبی نو کہنے لگا محمد جیڑے میرے ہاتھ وچ ایک کدی بولے ہی نہیں حضور فرماندے نے آج بولن گے آج بولن گے ابو جال کہنے لگا ہاتھ میرا قبضہ میرا مٹھی وچ کنکریاں میں پائیاں جدو میں کنہ دے وچ نال لایا تے کلمہ محمد دا پہ پڑھ دیا نے کلمہ نبی دیا پڑھ تے پڑھ کے کہہ رہے نے ہے تے اسی بھی پتھر ہاں پر تو ابو جال ہو رہے کہ میں دا پتھر ہے تینو اجے محمد دی سمجھ نہیں لگ رہی تو ہو رہے کہ میں دا پتھر ہے گرامی قدر احباب اونج میرا تصور کہندا ہے پتھر کدی بولے بولو ہاں نہ آتے پتھر کدی بولے نہیں پر پتھر بھی بول کے کہندے نے بھائی جدو محمد دی عزت دیواری آ جائے سانو بولنا پہ جاندہ ہے پھر سانو بولنا پہ جاندہ ہے کدی پتھر بولے نہیں حبیب کہنے لگا بھائی نبض بھی نہیں پکڑنی تے گلاں بھی نہیں کرنیاں حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا ایک بار محمد نو بلاؤ ایک بار محمد نو بلاؤ آؤ عزیزان من ابو جال کہنے لگا میں بلا تے دے مانگا 10 کریں گا کی آکھیا کرنا کی جڑے بلے محمد آوے گا میں اکھاں دے وچ اکھا پاواں گا میں اکھاں دے وچ اکھا پاواں گا میں اکھیاں دا رنگ ویکھ لواں گا اکھیاں دا رنگ کس طرح دا ہے اس طریقے دے نال میں محمد نو دوائی دے دیواں گا اس مرض دی دوائی دے دیواں گا ابو جال کہن لگا نا اکھاں دے وچ اکھاں پا لئیے گل مک جاندی آنکھیں اکھاں دے وچ اکھاں پا لئیے گل ختم ہو جاندی ہے گل مک جاندی ہے حبیب کہن لگا وجہ کی ہے حضرت ابو جال کہن لگا اے حبیب وجہ تینو کی دساں اجے کل دی گل ہے بلال نے میرے نبی دیاں اکھاں وچ اکھاں پائیاں نے او میرے نبی دا دیوانہ ہو گیا او محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے ہن اسی مار مار کے تھک جانے بلال نبی دا دامن چھڑ دے نبی دا کلمہ چھڑ دے اسی کہنے اسی تیری جان کڑ دے وانگے اسی تیری جان کڑ دے وانگے بلال کہندہ ظالمو کافرو کڑ دو میری جان کڑ دو میں رب دی جان کی کرنی ہے جے محمد دا ایمان نارے آکھیا کڑ دے میری جان کڑ دے اکھاں دے وچ اکھاں او بولو اکھاں دے وچ اکھاں نہیں پانیاں بلال نے ایک بار آنکھ دے وچ آنکھ پائیے تے او محمد دا دیوانہ ہو گیا تے ہون اسی مار مار کے تھک جانے ہیں نبی دا دامن نہیں چھڑنا گرامی قدر حضرات
ان کی آنکھوں کی مستی کیا پوچھتے ہو، مہکتے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اور یار دیاں اکھیاں اینیاں سونیاں جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ گرامی قدر احباب فرمایا کہ اگر تو اکھاں دے وچ اکھاں پا لیاں تو پھر کہندا پھرے گا کہ ایک بار اکھ دے وچ اکھ پائی تے میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے۔ گرامی قدر احباب میں تو انہوں انج پڑھیا کرنا، دو نین کٹورے نے بھائی، دو نین کٹورے نے، دو نین کٹورے نے، مل کے میرے نال تو سی پڑھو، دو نین کٹورے نے بھائی، دو نین، انج نہیں بھائی، مل کے اچھی والا پڑھو، دو نین، دو نین کٹورے نے، تاغا دا سرمائے ماذاق دے ڈورے نے، بھائی تاغا دا سرمائے ماذاق دے۔ گرامی قدر آباد آکھیا اکھاں وچ اکھاں نہیں پانیاں۔ گرامی قدر آباد ادھر حبیب کہنے لگا بھائی اکھاں وچ اکھاں بھی نہیں پانی، نبض بھی نہیں پھڑنی، گل بھی نہیں کرنی، ایک وار محمد نو بلاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا بھائی بلاواں گا تاں پر پہلے 10 کریں گا کی، کریں گا کی؟ گرامی قدر احباب کہنے لگا کہ جدو محمد آمن گے نا تو میرے قریب بیٹھیں گے، میں کچھ نہیں کروں گا، بس وہ قریب بیٹھیں گے تو میں سانس لواں گا تو میں انہاں دی خوشبو لواں گا، اس خوشبو دے وچ دس دے مانگا مرض کیڑی او دا علاج کر دے مانگا۔ ابو جہل کہنے لگا بھائی کافروں سمجھاؤ اینو کچھ سمجھاؤ بھائی انہوں سنگن دی لوڑ کیڑی ہے، او تے جیڑی گلی مکے دے وچوں گزر جاوے 8 دیاڑے خوشبوئی محمد دی آندی ہے، بھائی او جیڑی گلی چ گزر جاوے۔ حضرت انس بن مالک آپ ایک دن اپنا ہاتھ چوم رہے، اپنا ہاتھ چوم رہے تے آپ دے شاگرد نے آکھیا حضور میں کسے دے ہتھاں نو چومدیاں ویکھیا پر اپنا ہاتھ کسے نو چومدا نہیں ویکھیا۔ صحابہ بنانی کہنے لگے حضور اپنا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ والے ویکھ کے کہنے لگا کڈا خوش نصیب آتے انہیں محمد دے ہاتھ چومے نے، انہیں محمد دے ہاتھ چومے نے۔ گرامی قدر احباب اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اسی حضور نال مصافحہ کر دے سا، سلام کر دے سا، تو کئی دنہ بعد بھی اسی جدو ہاتھ نو سنگ دے سا بچو کشبو محمد دی آندی سی۔ انہاں دی کشبو دے کیا کہنے؟ میں تینوں ہی پڑھیا کرنا، ایسی خوشبو نہیں ہے کسے پھول میں، ایسی خوشبو نہیں ہے کسے پھول میں، جیسے میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ حدیث پاک کے جاندہ کہ میرے نبی دے بارگاہ چ ایک بابا آیا تے آکے عرض کردہ کملی والے میری بیٹی دی کل شادی ہے تے منو کوئی تحفہ عطر دیو، کی دیو؟ تحفہ دیو، عطر خوشبو دیو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ انج کر کے او شیشی لے کے آ تے شام نو کھجور دی ایک ٹانی لے کے آ، اور
جدو لے کے آئے تو میرے نبی نے اپنے جسم اقدس دے اتو ایک پسینے دا قطرہ اس شیشی وچ ڈالیا آکھیا جا لے جا جدو دھی دلن بن کے آبے انہوں میرے پسینہ لگا دیں آیا عطر لین تو میرے نبی نے اپنا عطر دے چھڑیا آکھیا جا لے جا جدو بیٹی دلن بنے انہوں اے پسینہ محمد دا لگا دیں آؤ عزیزان مل حدیث پاک دے اندر آندہ ہے جڑے بلے او بابا میرے نبی دا عطر پسینہ لے کے گیا او دی بیٹی دلن بن کے آئی انہیں اپنی بیٹی نو جڑے بلے میرے نبی دا پسینہ لگایا اے در دماد جڑے بلے دلہ بن کے آیا انہوں بھی میرے نبی دا پسینہ لگایا جڑے بلے او بھی دیا ہو گئے اپنے گھرہ دے اندر چلے گئے جدو لوگ بڑے عرصے بعد اس گھر دے کولو گزرے لوگ اشارہ کر کے کہنے نے لوگوں او بیکھو اے بیت المطیبین والیاں دا گھر ہے اے کشبوہاں والیاں دا گھر ہے اے کشبوہاں والیاں دا گھر ہے اے کشبوہاں والیاں دا گھر ہے حدیث مبارکہ دے اندر آندہ صرف اے ہی نہیں ہے اور نبی چو میرے نبی دے پسینے دی کشبو آ رہی ہے کہنے لگے اگو جتنے تک اولاد جم دی رہی ہے اس پوری نسل دے بچو میرے نبی دیا کشبو آ رہی ہے گرامی قدر اباب جدوں تک میرے آقا علیہ السلام دا پسینہ مبارک اس جوڑی نے لگایا فرمایا کہ صرف اے نہیں اونا بیچو جتنے تک نسل چل دی رہی انہیں تک محمد دیا کشبوان دیا رہی ہیں حضرت امام کسلانی میرے نبی تو 850 بعد پیدا ہوئے کتنے؟ بول پو 850 سال بعد آپ فرماندے نے جدو میری 50 سال عمر ہوئی نا جانی 9 سال میری عمر ہوئی تو میں اپنے دامن وچو سگیا تے عجبی محمدیاں کشبوان آ رہی ہیں اسی نسل بچو سان گرامی قدر اباب اگے کی ہویا اے انشاءاللہ اگلے جمعہ دے اندر عرض کرانگے دعا ہے اللہ رب العزت میری اور اباب دی حضر قبول فرمائے وآخر دعوانا